بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم ذخیرہ حدیث پر نظر ڈالتے ہیں اور کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتب حدیث میں ایک قسم کی اور ایک نوع کی وہ حدیث مل جاتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا تذکرہ کیا، ان افعال کا تذکرہ کیا جن اعمال کو بجا لانے والا اور جن افعال کو بجا لانے والا انسان یا مسلمان جنت میں داخل ہونے کا یا جنت میں دخول کا مستحق بن جاتا ہے، جنت والا بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں اور جو متعدد کتب حدیث میں مدون ہیں، مکتوب ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی، اس نوع کی، اس قسم کی ان تمام احادیث کو جو مختلف کتب میں مروی ہیں ان کو یکجا جمع کروں اور آپ کے حوالے کروں۔ اس سلسلے میں امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو کتاب العلم اور باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیتا الا یفہموا کے تحت ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال الا ابشر الناس قال لا اني اخاف ان يتكلوا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے اس حال میں ملے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ من لقی اللہ کے تحت امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ من لقی اللہ سے مراد اے من لقی الاجل الذی قدرہ اللہ یعنی الموت، یعنی جس کی موت اس حال میں آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ فَالْمُرَادُ مَنْ مَاتَ حَالَ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا بِجَمِيعِ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، کہ یعنی کہ اس انسان کی لا یشرک بہ شیئا کی تشریح اور اس کی تفسیر اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کی موت اس حال میں آئی ہو کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو جس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جب کوئی انسان اس صفت کے ساتھ اور اس صفت کے ساتھ اس کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں مرتا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جس پر ایمان رکھنا واجب ہے، تو سرکار فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس دخل الجنہ کے تحت امام ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّعْذِيبِ أَوْ بَعْدَهُ، یہ دخل الجنہ، یہ جنت میں اس کا دخول مستحق، وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا، یا تو وہ ان عذاب، اگر وہ مسلمان گناہگار ہے، وہ مومن گناہگار بندہ ہے، تو اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے بغیر اسے عذاب دیے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ عدل سے کام لے تو اسے، اگر وہ گناہگار ہے تو وہ عذاب کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان مومن ہے اور ایمان رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانا واجب ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے وہ عذاب کے بعد ہو چاہے وہ عذاب سے پہلے۔ اس حدیث میں جب سرکار نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں وہ داخل ہوگا، تو راوی فرماتے ہیں الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، نہیں خوشخبری مت دو، کیونکہ اگر تم یہ اس بات کی خوشخبری دو گے تو لوگ اپنے ایمان پر بھروسہ کرنے لگیں گے اور اعمال سے دور ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں انی اخاف، مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے اس ایمان پر بھروسہ کرنے لگیں اور اعمال سے دور ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی اس بات کو اور اس مذاکرے کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بحرمت سید الابرار المرسلین، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔